اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک شادی شدہ آدمی کا قصہ سنیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں رمضان میں دسترخوان پر بیٹھا اذان کا انتظار کر رہا تھا اور میری بیوی افطاری تیار کر رہی تھی۔ اس دوران میں نے ہاتھ اٹھائے اور اپنے غیر شادی شدہ دوست کے لیے دعا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک بیوی عطا فرمائے، تو میری بیوی چلاتے ہوئے آئی اور زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ میں نے اسے کہا میں اپنے دوست کے لیے دعا کر رہا ہوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی اس کے لیے ہر چیز کی دعا کرو سوائے شادی کے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی کہ یہ وقت قبولیت کا ہے اور فرشتے کہیں گے تمہارے لیے بھی وہی ہے جو تم نے دوسروں کے لیے دعا کی ہے۔ یقیناً آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہوگی، لیکن مذاق کے علاوہ اس میں ایک تذکیر، نصیحت اور کام کی بات بھی ہے۔ مجھے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک یاد آتی ہے، جو بھی مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لیے اکیلے میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آپ کے لیے بھی ویسا ہی ہو۔ کتنی عظیم بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور یہ ایک ایسی سنت ہے جس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ یہ ایک عظیم الشان عمل ہے اور اس میں بے پناہ فوائد مضمر ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی کہ آپ کا کسی کے لیے بھی دعا کرنا رائگاں نہیں جاتا، بلکہ ایک ایسی مخلوق آپ کے لیے دعا کرتی ہے جس کے ذمے کوئی گناہ نہیں۔ اس سے بڑی بات ایک مومن کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ نیز ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ روزے دار کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، جیسا کہ احادیث سے بھی واضح ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالی ہمیں ایسی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔